السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا، کوئی نیا ہے تو، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے ناول ملتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف، اور اینڈ پہ جا کے آپ نے لائک ضرور کر کے جانا ہے اور کمنٹ بھی چھوڑا کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایک سپورٹ ہی ہے جو آپ سے چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے تینوں مرد پلکیں جھپکائے بغیر، سانس روکے بے حس و حرکت، سامنے اسکرین پر ابھرتے بدلتے اور غائب ہوتے اس چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پر آخری تصویر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والی خوبصورت آنکھیں اب جیسے ان تینوں مردوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تبریز پاشا نے سامنے پڑی میز پر رکھا شراب کا گلاس اٹھا کر بے اختیار ایک گھونٹ لیا۔ اس نے پچھلے 30 سالوں میں اس انڈسٹری میں 20 ہیروئنز متعارف کروائی تھیں۔ ان میں سے 9 نے اپنے اپنے زمانے میں انڈسٹری پر راج کیا تھا، مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی کی بھی حالت میں دیکھ کر اس کی وہ حالت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر آنے والے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ اپنے 35 سالہ فلمی کریئر میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا وہ پاکستان کے سب سے پرانے فلم اسٹوڈیو کا مالک تھا، جس کے خاندان کا آبائی پیشہ ہی فلمیں بنانا تھا۔ ہر سال پاکستان میں بننے والی سب سے مہنگی فلم بہت سالوں سے پاشا پروڈکشنز ہی بنا رہا تھا۔ اسے پاکستانی فلم انڈسٹری کا شومین کہا جاتا تھا۔ تبریز پاشا کی فلم باکس آفس پر منافع کماتی یا نہیں، مگر کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتی تھی۔ وہ اپنی لاگت پوری کر لیتی تھی، اور تبریز پاشا نے جن 67 فلموں کو پروڈیوس کیا تھا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اسے 1 روپے کا نقصان نہیں دیا تھا۔ فلم انڈسٹری میں کوئی تبریز پاشا سے بڑھ کر اپنے ڈائریکٹر، ہیرو اور ہیروئن کے نخرے نہیں اٹھاتا تھا، اور تبریز پاشا سے بڑھ کر کوئی اپنے ڈائریکٹر، ہیرو اور ہیروئن کو لگامیں ڈال کے نہیں رکھ سکتا تھا۔ صرف پاشا پروڈکشنز کے سیٹس پر ہیرو وقت پر پہنچتے تھے۔ صرف پاشا پروڈکشنز کے سیٹس پر بڑی سے بڑی ہیروئن بھی بلا چوچرا ہر وہ کاسٹیوم پہن لیتی تھی جو اسے پہننے کے لیے دیا جاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی عامیانہ اور غیر مناسب کیوں نہ ہوتا۔ اور صرف پاشا پروڈکشنز کی فلم کو ڈائریکٹر اسی وقت میں مکمل کر دیتا تھا جو وقت وہ کنٹریکٹ میں لکھتا تھا۔ انور حبیب کا گلاس اسی طرح میز پر دھرا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ وہ صرف آنکھوں کے ساتھ اسکرین پر یک ٹک نظریں جمائے مسلسل اس تمباکو والے پان کو چبا رہا تھا جو اس نے 30 منٹ پہلے منہ میں رکھا تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ پان کی پیک تھوکنا بھول گیا تھا۔ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے برا اور کامیاب ڈائریکٹر تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ اس عوام کی نبض پر تھا جو سینما جانتی تھی، اور یہ صرف انور حبیب جانتا تھا کہ وہ کب، کیا، کس طرح دیکھیں گے، اور وہ انہیں جس طرح دکھاتا تھا عوام دیکھتے تھے۔ اور اسی عوام کی پسندیدگی نے انور حبیب کو پاکستان فلم انڈسٹری کا پہلا لاکھ پتی ڈائریکٹر بنایا تھا۔ اس نے اپنے 15 سالہ کریئر میں 155 فلمیں ڈائریکٹ کی تھیں۔ پہلی فلم ڈائریکٹ کرنے کے لیے اس نے 6 سال انڈسٹری کے ہر چھوٹے بڑے پروڈیوسر کی منتیں کی تھیں، اور پھر ایک پروڈیوسر کی فلم کو بلا معاوضہ ڈائریکٹ کیا تھا جو اپنی 50 لاکھ کی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی پہلی فلم تھی۔ اپنی 155 فلم ڈائریکٹ کرنے کے لیے اس نے ایک پروڈیوسر کو منہ مانگی قیمت لے لینے کے باوجود بھی 3 سال تک خوار کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ پروڈیوسر خوش تھا، کیونکہ اس کی فلم نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا تھا۔ انور حبیب کی فلمیں جمالیاتی اعتبار سے فلم انڈسٹری کی تاریخ کی بدترین اور بزنس کے اعتبار سے کامیاب ترین فلموں میں شمار ہوتی تھیں، اور انور حبیب کو ان دونوں باتوں پر فخر تھا۔ وہ اسکرین پر بے حد کم صورت اور بھدی سے بھدی ہیروئن کو بھی قیامت خیز انداز میں پیش کرتا تھا، مگر 3 منٹ پہ اس اسکرین پر اس نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ کا خوبصورت ترین جسم دیکھا تھا۔ اس بات میں اسے ایک لہجے کے لیے بھی شبہ نہیں تھا۔ سفیر خان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اٹکے سگریٹ کو بے اختیار ہاتھ سے جھٹکا۔ وہ اس کی انگلیوں کو جلانے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار چین اسموکر ہونے کے باوجود اس نے سگریٹ سلگا کر ایک بھی کش لیے بغیر اسے راکھ کر دیا تھا۔ اسکرین پر نظریں جمائے نیم تاریکی میں فرش پر پڑے سگریٹ کے سلگتے ٹکڑے کو جوتے سے ٹٹول کر اس نے بغیر دیکھے مسئلہ
اپنے 10 سالہ فلمی کیریئر میں انڈسٹری کی ہر چھوٹی سے بڑی اداکارہ کے ساتھ انوالو ہونے کے باوجود وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اسکرین پر نظر آنے والی عورت سے زیادہ خوبصورت دلکش عورت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سفیر خان پچھلے 10 سالوں سے فلم انڈسٹری کا بوجھ تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ ایک سپر سٹار کا بیٹا تھا اور اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کی پروڈیوس شدہ پہلی فلم میں ہیرو کے طور پر آیا تھا اور وہ فلم بری طرح فلاپ ہوئی۔ یہ سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا۔ اگلا پورا سال وہ ایک کے بعد ایک فلاپ فلم دیتا رہا اور اس سے پہلے کہ وہ مایوس اور دل برداشتہ ہو کر فلم انڈسٹری چھوڑ دیتا، انور حبیب نے اسے تبریز پاشا کی ایک فلم میں ڈائریکٹ کیا تھا اور وہ ایک بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس فلم نے نہ صرف سفیر خان کی فلموں کی ناکامی کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا بلکہ اس کے اس امیج کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا جو وہ لے کر فلم انڈسٹری میں آیا تھا۔ پچھلے 10 سال میں اس نے 350 فلموں میں کام کیا تھا۔ تبریز پاشا، انور حبیب اور سفیر خان پاکستانی فلم انڈسٹری کے 3 اہم ترین برج تھے۔ ان میں سے جو بھی جب چاہتا انڈسٹری کے کسی بھی بڑے چھوٹے ایکٹر یا ایکٹریس کا کریئر چٹکی بجانے میں ختم کر دیتا۔ پاشا پروڈکشنز کی کسی فلم میں کام کیے بغیر انڈسٹری کی کوئی ایکٹریس سپر سٹار نہیں بن سکتی تھی۔ انور حبیب کی فلم میں صرف وہ ایکٹریس ہوتی تھی جسے وہ چاہتا تھا اور سفیر خان جس ایکٹریس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتا وہ مین لیڈ سے سیکنڈ لیڈ پر آتی، پھر 1-2 سالوں میں انڈسٹری سے گمنامی کے اندھیروں میں غائب ہو جاتی۔ وہ تینوں اس انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ تھے اور وہ تینوں یہ بات بخوبی جانتے بھی تھے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی 3 مردوں کا کوئی ٹریو اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا اور ان کی اس طاقت نے انہیں بلیک میلر بنا دیا تھا۔ وہ تینوں انڈسٹری میں اگر کسی سے دبتے یا کسی کا لحاظ کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کا ہی لحاظ تھا اور یہ لحاظ سے زیادہ ضرورت کا عنصر تھا جو ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے پر مجبور کرتا تھا۔ تبریز پاشا کو اپنی فلم کی کامیابی کے لیے سفیر خان کے نام اور انور حبیب کے کام کی ضرورت تھی۔ سفیر خان جانتا تھا کہ وہ پاشا پروڈکشنز کی فلم میں کام نہیں کرے گا تو تبریز پاشا پروڈکشنز کی فلموں سے اس کے مد مقابل کوئی اور حریف لا کھڑا کرے گا، اور انور حبیب جانتا تھا کہ پاشا پروڈکشنز جتنا پیسہ اور سہولیات فلم انڈسٹری کا دوسرا کوئی اور ادارہ نہیں دے سکتا، اور سفیر خان کا متبادل کم از کم اگلے 10 سال میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فلمیں دیکھنے والے سفیر خان پر جان دیتے تھے۔ اس کمرے میں سفیر خان اپنی 351ویں فلم، انور حبیب اپنی 156ویں فلم اور تبریز 67ویں فلم کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور اسکرین پر نظر آنے والی وہ لڑکی اپنی پہلی فلم کے آڈیشن کے لیے منتخب ہونے والی تھی۔ پھر تبریز پاشا نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے انور حبیب اور سفیر خان کی طرف باری باری دیکھا۔ کمرے میں پھیلنے والی روشنی نے اسکرین پر نظر آنے والے چہرے کو کچھ دھندلا کر کے اس کی کاریوں کو قدرے کم کیا تھا۔ اسے آڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈسٹری میں آئے گی تو انڈسٹری کے بڑے بڑے برج الٹا کر رکھ دے گی، انور حبیب نے پہلی بار پان کی پیک تھوکتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ انڈسٹری کی ہیروئنز کی طرف تھا۔ تبریز پاشا اور سفیر خان ہلکا سا کہکہا لگانے لگے۔ انور حبیب نہیں جانتا تھا وہ کمرے میں بیٹھے انڈسٹری کے تینوں بے تاج بادشاہوں کی قسمت کا حال بتا رہا تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والی لڑکی واقعی تینوں بڑے برجوں کو الٹانے آئی تھی۔ سلطان کو چند لمحوں کے لیے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ منہ کھولے وہ بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پنڈلی کے گرد سینڈل کے ان سٹرپس کو لپیٹنا بھول گیا جنہیں چند لمحوں پہلے وہ بڑے انہماک، شوق اور محبت کے ساتھ لپیٹ رہا تھا۔ وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اب بڑی سہولت کے ساتھ جھک کر ان سٹرپ کو خود لپیٹنا شروع کر دیا۔ سلطان اس کے پیروں کے پاس کارپٹ پر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا اسی ہکا بکا انداز میں پری ذات کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے دن رات اس کے ساتھ تھا اور پچھلے 8 سالوں میں اس نے سینکڑوں بار اسے اسی طرح چونکا دیا تھا۔ 8 سال کے طویل عرصہ کے بعد اب سلطان کو یقین تھا کہ وہ اسے مزید حیران اور پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پری ذات کو اندر اور باہر سے جان گیا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھے وہ اپنے آپ کو احمق سمجھ رہا تھا۔ پری ذات کے بارے میں انڈسٹری جو کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی۔ صرف 5 منٹ پہلے ہی تو اس کے سرخ کیوٹکس سے رنگے ہوئے لمبے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے
اس کے پیروں پر قربان ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ ہر بار اسی شوق اور لگن کے ساتھ پری زاد کے پیروں میں جوتے پہناتا تھا اور اس پر رشک کرتا تھا۔ وہ کسی بیلی ڈانسر کے پیروں کی طرح نازک، خامدار اور دودھیا تھے۔ سلطان نے شراب کے نشے میں بہت سے مردوں کو اس کے پیروں کو چومتے دیکھا تھا اور اسے فخر تھا کہ وہ روز ان پیروں میں جوتے پہنایا کرتا تھا۔ وہ اب اسٹرپس بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی سرخ ساڑی کو سنبھالتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان اب بھی اسی طرح کارپٹ پر بیٹھا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود پر تنقیدی نظریں ڈالتے ہوئے اپنی ساڑی ٹھیک کر رہی تھی۔ کمرے میں پڑا انٹر کام بجنے لگا۔ سلطان چونک گیا، پھر اٹھ کر انٹر کام کی طرف گیا۔ وہ اسی طرح آئینے میں اپنی ساڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے بولتی رہی۔ چوکیدار نے انٹر کام پر سلطان کو کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سلطان انٹر کام کا ریسیور ہاتھ میں لیے پری زاد کو اس آمد کی اطلاع نہیں دے سکا۔ وہ آئینے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بولنے سے پہلے اس سے کہہ رہی تھی، اسے اندر آنے دو، میں نے تم سے کہا تھا نا وہ وقت سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا۔ سلطان جان نہیں سکا اس کے لہجے میں کیا تھا۔ اس نے انٹر کام پر چوکیدار کو ہدایت دی، پھر فون رکھ دیا۔ یہ مت کریں۔ وہ ریسیور رکھتے ہی پری زاد کی طرف آیا تھا۔ پری زاد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ دوپہر سے اس ملاقات کی تیاری کر رہا تھا۔ سلطان اس کی بے چینی کو سمجھتا تھا اور پری زاد کب سے اس ملاقات کی تیاری کر رہی تھی یہ پری زاد کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ مت کریں۔ کیوں؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں مجھ پر ترس آ رہا ہے یا اس پر؟ 9 سال لگائے ہیں یہ فلمی کیریئر بنانے میں آپ نے، اب اس طرح کی کوئی چیز سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ وہ اب اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں سلطان؟ اس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یکدم مڑ کر مسکراتے ہوئے سلطان سے پوچھا۔ وہ 8 سال سے اس کے ساتھ تھا۔ ان 8 سالوں میں اسے ایک بھی موقع یاد نہیں آیا جب پری زاد نے اس سے یہ سوال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پری زاد کیسی لگتی تھی پری زاد یہ جانتی تھی۔ اس نے پری زاد سے پہلے انڈسٹری کی 2 بڑی ہیروئنز کے ساتھ 13 سال کام کیا تھا۔ وہ دونوں بھی انڈسٹری کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، مگر وہ دن میں کئی بار سلطان سے یہ سوال کرتی تھیں، اپنی مرضی کا جواب سننے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتی تھیں۔ وہ کہیں جانے کے لیے 15 بار اپنی وارڈروب سے کپڑے نکالتیں، ہر بار غیر مطمئن ہوتے ہوئے انہیں واپس رکھ دیتیں۔ 10 جوتے پاؤں میں بدلنے کے باوجود اپنے پاؤں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھیں۔ 15 بار اپنی جویلری بدلتی اور 85 بار اپنا میک اپ ٹھیک کرتی، پھر بھی انہیں اپنے چہرے اور جسم پر موجود دوسرے لوازمات میں سے کوئی نہ کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی چیز پریشان کرتی رہتی۔ چہرے کے کسی نہ کسی حصے پر کمپیکٹ پاؤڈر سے بفنگ کی ضرورت پڑتی تھی۔ آنکھوں کا آئی لائنر کہیں نہ کہیں سے نامناسب لگتا ہی رہتا تھا۔ پری زاد وارڈروب کھول کر ہاتھ میں آنے والا پہلا لباس پہن لیتی۔ بعض دفعہ یہ کام بھی سلطان ہی انجام دیتا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے کپڑے نکال دیتا تھا اور وہ دوسری نظر ڈالے بغیر اس لباس کو پہن لیتی۔ سلطان ہی اس کے لیے میچنگ جویلری اور جوتے نکالتا تھا اور پری زاد کو بھی ان پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے ایک بار اسے یہ کہہ ہی دیا تھا، جس مرد سے شادی کا ارادہ ہوگا اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے گھنٹے لگاؤں گی، درجنوں ملبوسات کو رد کر کے کسی ایک لباس کا انتخاب کروں گی، جوتے بدل کر دیکھوں گی اور صرف وہ زیور پہنوں گی جو اس نے مجھے دیا ہوگا۔ اس نے ہنس کر کہا تھا، جن کے لیے اب تیار ہوتی ہوں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، اس نے اسی سانس میں کہا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، پری زاد کسی سے شادی نہیں کرے گی، اس نے ایک بار پھر ہنس کر سلطان سے کہا تھا۔ سلطان نے اسے مذاق سمجھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا پری زاد مذاق بہت کم کیا کرتی تھی۔ آج پری زاد کو تیار کرتے ہوئے دیکھ کر سلطان کو ایک لمحے کے لیے کچھ شائبہ ہوا۔ اس کی وہی بات یاد آ گئی۔ وہ وارڈروب کھولے کھڑی کپڑوں پر نظر ڈال رہی تھی اور کسی لباس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر یکدم مڑ کر اس نے سلطان سے کہا، آؤ سلطان ساڑی خریدنے چلیں۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے ڈیزائنر کے بوتیک پر آ گئی۔ وہاں اس نے پہلی ہی نظر میں پسند آنے والا وہ سرخ سلک کی ساڑی خریدی، جس کے ساتھ بیک لیس بے حد مختصر سا سرخ رنگ کا بلاؤز تھا۔ سلطان کو حیرت ہوئی جب پری زاد نے ساڑی کے ساتھ میچنگ میں ملنے والی سرخ سینڈلز کے بجائے اسی بوتیک میں پڑے ایک اور لباس کے ساتھ رکھی لمبے اسٹرپس کی سینڈل لی۔ ساڑی نے اس کے پاؤں کو چھپا لینا تھا، پھر وہ ان جوتوں کو کیوں خرید رہی تھی؟ سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔
35,000 کی ساڑی اور 5,000 کے جوتے کی ادائیگی پریزاد نے اس کریڈٹ کارڈ سے کی تھی جس کے بلز چیمبر آف کامرس کے صدر کو بھیجے جاتے تھے، اور اب وہ اسی ساڑی میں ملبوس وہی جوتے پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈی ہیئرز کہ وہ ڈائمنڈ سٹڈز اور نیکلس پہن رہی تھی جو اسے پچھلے ہفتے رحیم یار خان میں متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے ایک فرد نے اپنے محل میں 3 روزہ قیام کے بعد روانہ ہوتے وقت دیے تھے۔ خاندان کے ایک فرد نے اپنے محل میں 3 روزہ قیام کے بعد روانہ ہوتے وقت دیے تھے۔ اپنے سٹریکڈ بالوں کو سر کی پشت پر ایک بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت تراشیدہ انداز جوڑے میں لپیٹے 5 فٹ 7 انچ کی وہ قیامت کسی اور کے لیے قیامت اٹھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے "میں کیسی لگ رہی ہوں" کا جواب نہیں دیا تھا۔ پریزاد نے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ اسی طرح پلٹ کر پھر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے نیکلس پہننے لگی۔ وہ واضح طور پر سلطان کی درخواست کا مذاق اڑا رہی تھی۔ نیکلس کو گردن کی پشت کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر نیکلس کے دونوں حصوں کو ہاتھ سے پکڑے، دائیں ہاتھ کی انگلی کو 2-3 بار گرفت کی پشت سے ہلکے سے مارا۔ سلطان کے لیے مدد کا اشارہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پریزاد کے ہاتھوں سے نیکلس پکڑتے ہوئے اس کی راج ہنس جیسی گردن کی پشت پر بند کر دیا۔ اس کے اتنے قریب کھڑے سلطان نے اس کے جسم سے اٹھتی ایسٹی لاڈر کی مہک کو محسوس کیا۔ 6 انچ اونچی ہیل پہنے وہ اس وقت اس سے آدھا فٹ اونچی تھی۔ سلطان اسے گردن اوپر کر کے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ بیک لیس اور سلیو لیس بلاؤز میں سے نظر آتے اس کے بے داغ دودھیا جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اگر چھونے کو دل چاہتا تو یہ باعث حیرت ہوتی۔ فلم انڈسٹری میں 9 سال سے زیادہ راج کرنے اور دن رات کام کرنے کے باوجود پریزاد آج بھی خوش ہو رہا تھا۔ وہ اس حسین کے ساتھ انڈسٹری میں اگلے 10 سال بھی اسی طرح راج کر سکتی تھی۔ اسے دور دور تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ خطرہ بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا کرتے تھے۔ سلطان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے 8 سال کی محنت کو مٹی میں ملا رہی تھی۔ "میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا"۔